عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں اس موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے میری زندگی میں عطا فرمایا تاکہ اس دیار زندگاں میں نفس حیات رکھ سکوں اور خدا کا جو یہ ہدایت نامہ ہے اسے اپنی زندگی میں سما سکوں، اپنی زندگی کو اس سے سنوار سکوں، اور اسے جو کہ زندگی کے لیے حقیقی روحانی روٹی ہے میرے لیے کھاؤں، تاکہ مجھے اس کی بھرپوری کی سیری ہو۔ اس کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے نور ہے۔ اگر ہم اس کتاب میں رہیں گے، اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس کتاب کے ہر حصے کو پڑھ کر اس پر تفکر کریں گے تو خداوند ہمیں ہماری زندگی میں برکات عطا فرماتا ہے۔ ہمارا خداوند عظیم خداوند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عظمت میں اسے اپنی زندگی میں جلال دیں، کیونکہ صرف وہی ہمارے حمد و ثنا، ہماری ستائش اور عبادات کے لائق ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی قابل پرستش اور ستائش نہیں۔ اسی نے ساری کائنات کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور وہ نہ صرف مؤلف و مصنف ہے ہر چیز کا، بلکہ ہر چیز کا اختتام بھی انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا سے خوف رکھیں۔ خدا کا خوف ایسا نہیں کہ وہ ایک شوخ لڑکا کسی پہاڑی پر بیٹھا ڈنڈے سے اور ہم انسانوں کو تاک رہا تاکہ ہم سے اگر کوئی بھی غلطی سرزد ہو تو آخر لاٹھی ہمارے سر پر دے ٹپکے۔ نہیں، خداوند ایسا نہیں، وہ بردبار خداوند ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، فارسی کی ایک کہاوت ہے، اگر کوئی اور چیز نہیں تو اپنی ٹوپی کو اپنے سامنے رکھ کر، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ضمیر جو ہے اس عدالت میں ٹوپی کو اپنے سامنے رکھ کر اس سے مشورہ لیں۔ ٹوپی کا مثال فارسی زبان میں اور اس کہاوت میں اس لیے دیا ہوا ہے کہ اس سے مراد انسان کا ضمیر ہے، ایک عظیم عدالت جسے خداوند نے ہر انسان کو بطور تحفہ دیا ہوا ہے۔ مگر کبھی کبھار ہم اپنے گناہ میں اتنے گھر جاتے ہیں اور اس میں گر جاتے ہیں کہ ہم اس عظیم عدالت کو بھول جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں۔ ہم تو ہیں ہی بھٹکے ہوئے، کیونکہ سب انسانوں نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے ہم سب محروم ہیں۔ مگر خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی جانب دیکھیں ہر مسئلے کے لیے۔ ہماری زندگی میں مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، غم ہیں، خوشیاں ہیں، ہمارے آس پاس خوشیاں ہیں، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، منافرت ہے،
انتقام ہے، جھگڑے لڑائیاں ہیں، ان سب میں ہمیں خداوند پر توکل رکھنا لازمی ہے، اور خداوند کا خوف جو ہے وہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ جب ہم اپنی چاروں طرف دیکھتے ہیں تو حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب میں جائیں تو یوٹیوب میں آج کل ہر طرف جو ہے وہ یوکرین کے بارے میں اخبار ہے۔ روسی افواج نے ایک دم سے یلغار کر کے یکے بعد دیگرے کئی گاؤں، کئی شہروں پر حملے کیے اور کئی پر قابض ہوئے، اور بہت سے انسانی جانوں کا نقصان ہوا، بہت سے مہاجر ہوئے۔ یوکرین وہ ایک جگہ ہے جہاں پر دوسرے مغربی ممالکوں کی طرح بہت سے مہاجرین جو پناہ لینے والے ہیں، پناہ گزین جسے حرف عام اردو میں کہتے ہیں پناہ گزین، یہ فارسی کے دو لفظ ہیں، پناہ اور گزین، جہاں پر ہم پناہ لیتے ہیں، پناہ گزین یا پناہ لینے والے۔ تو یہ ایک گزینہ ہے پناہ کے لیے لوگوں، بہت سے دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے جو کہ مذہبی مسائل کی وجہ سے، سیاسی وجوہات کی بنیاد پر یا جنسی وجوہات کی بنیاد پر وہ بھاگ کر مغربی ممالک میں جاتے ہیں، اور ان میں یوکرین بھی سر فہرست ہے۔ آپ نے شاید خبروں میں سنا ہوگا کہ بہت سے افغان مہاجرین جو کہ طالبان کے آنے کے بعد، یعنی اگست 2021 میں جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا 15 اگست کو، تو بہت سے لوگ اپنے وطن سے، اپنے خانہ و کاشانہ سے مہاجر ہو کر وہ دوسرے ملکوں کو بھاگے۔ ان میں ایک یوکرین ہے۔ یوکرین اتنا امیر یا دھنی ملک نہیں، مگر پھر بھی وہاں سے لوگ آہستہ آہستہ دوسرے مغربی ممالک میں پناہ لینے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک آسان راستہ ہے۔ ان میں اکثر مسلمانوں کی ہے، اکثر تعداد جو پناہ گزین ہیں یوکرین میں مسلمانوں کی ہے۔ مگر خبروں میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ان میں بہت سے لوگ حالانکہ مسلمان ہیں پناہ گزینوں میں، مگر چیچنیا کے جو مجاہدین جسے کہتے ہیں، یعنی دین اسلام کے لیے جو جہاد کرنے والے ہیں، جن سے روسی افواج بھی ڈرتے ہیں، روس نے، ولادیمیر پوتن نے ان کو محاذ جنگ پر بھیجنے کا جو ارادہ کیا ہے، یہ بہت ہی خوفناک ہے۔ ایک طرف تو مسلمان ہی انہی ممالک میں پناہ لیتے ہیں، اپنے ہی اسلامی ملک سے بھاگ کر۔ افغانستان جو ہے وہ 99% سے زیادہ مسلم ہیں، تو جو بھاگتے ہیں ان میں اکثریت 95% سے بھی زیادہ ان میں مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ ان ممالک کا رخ کرتے ہیں، اسلامی قوانین سے بھاگ کر، اپنے ہی مذہب کے یا دین کے قوانین سے بھاگ کر ان ممالک کا رخ کرتے ہیں، اور پھر وہی لوگ انہی ممالک میں آ کر ان کی طرفداری کرتے ہیں جو کہ یہاں پر جہاد لانا چاہتے ہیں۔ اور بہت سے تو یہ اشارے کرتے ہیں کہ بھائی اب یوکرین کا معاملہ ہے تو اتنے ڈھنڈورے پیٹ رہے ہیں یورپین یونین اور امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا وغیرہ، جب فلسطینیوں پر مظالم ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ
بہت ہی الگ ہے اس سے، کیونکہ تاریخ میں جا کر اگر ہم دیکھیں تو اسرائیلی جو ہیں وہ اس ملک میں زمانہ ابراہیم سے یہاں پر قیام پذیر تھے۔ آپ نے 14 باب پیدائش کی کتاب کو ذرا اگر پڑھا ہے تو میں آپ کو تشویق کرتا ہوں، اگر نہیں تو ضرور پڑھیں۔ وہاں پر بادشاہ سالم جو اورشلیم یا یروشلم کا بادشاہ ہے، وہ ابراہیم کے پاس آتے ہیں اور ابراہیم ان کو اپنی 10 یکی دیتا ہے۔ تو اس زمانے سے خداوند کا نظر اس ملک پر ہے۔ جو حقیقی فلسطینی تھے، اگر آپ تاریخ کو ٹٹولیں تو وہ آج دنیا میں ہے نہیں۔ جو آج کل کے فلسطینی ہیں وہ اعراب اور مسلم ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں، بھلے تاریخ کے کسی صفحے اور پنے اور وقت اور مدت میں یہ آئے ہوں، تو یہ بھی مہاجرین ہیں۔ تو ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا ایک معاملہ ہے کہ ایک طرف تو مسلمان کہتے ہیں، خصوصاً عرب اور قریش کے قوم اور بنی ہاشم کے قوم خصوصاً یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اسماعیل کے اولاد ہیں، اور پھر یہودی جو ہیں، اسرائیلی جو ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسحاق کے اولاد ہیں۔ تو یہ تو دونوں بھائی نکلے، یہ بھائیوں میں جھگڑا ہے، یہ بھائیوں میں جھگڑا ہے۔ اسی وجہ سے یہ معاملہ بالکل ہی مختلف یوکرین سے ہے۔ تو اس معاملے کو لانا ہی نہیں چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن کا ایک مینڈیٹ ہے، اس کے مطابق اس کا حل لازمی ہے۔ جو 2 قومیتی لوگ ہیں، ملک ہیں، اس کے بارے میں ہم نے دعا کرنا ہے کہ خداوند دونوں کو، فلسطینیوں کو اور خداوند یہودیوں یا اسرائیلیوں کو برکت نور خداوندی دے تاکہ وہ صلح اور سلامتی میں رہیں۔ ہماری ہمیشہ سے یہی دعا ہے۔ یہ دنیا جو ہے وہ خدا کی ہے، خدا کی ملکیت ہے، اب چاہے وہ اسرائیل ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو۔ ہم نے یہاں پر اپنے پاؤں جمائے اور ہم نے کہا کہ یہ ہمارا دیش ہے، اور خدا کہتا ہے بھائی یہ پراپرٹی میری ہے، آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میں نے آپ کو دیا ہے اس میں بسنے کے لیے۔ اور ہم نے بارڈر لگوائے اور ملکوں کا نام ہم نے دیا۔ وہ رفیع صاحب کے گیت میں ہے، مالک نے بنایا تھا اسے ایک ہی دھرتی، ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا۔ یہ ہم نے بنایا، خدا کی بنائی نہیں۔ خدا کی یہ ساری زمین اس کی ملکیت ہے۔ یہ ہم کتاب مقدس اور زبور شریف میں اگر جائیں تو زبور میں اسے واضح طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ زمین اور اس کی بھرپوری خداوند کی ہے۔ زمین اور اس کی بھرپوری جو ہے وہ خداوند کی ہے، اس کی معموری جو ہے وہ خداوند کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو یہاں پر لے بھی جاؤں اور ایک ساتھ پڑھیں گے اس ضمن، اور آج ہم دعا بھی کریں گے یوکرین کے لوگوں کے لیے، اور روسیوں کے لیے دعا کریں گے جو قابض ہیں۔ بہت سے ایسے روسی ہیں جو وہ یہ نہیں چاہتے، جو صدر پوٹین کے خلاف ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں، اور ان کی بھی سرکوبی ہو رہی ہے، ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اگر ہم زبور 24 کو پڑھیں تو ایک عظیم بادشاہ جو خداوند ہے، جو خالق و مالک کائنات ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں داؤد کا مزمور، زمین اور اس کی معموری، یا زمین یا اس کی بھرپوری، اس کی کلیت، the earth and its fullness، جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں۔ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، نہ صرف زمین بلکہ جہان اور اس کے باشندے بھی، دنیا اور دنیا میں اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟
اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے۔ یہ ایک نبوت ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اور یہ سارا اسرائیل کے بارے میں ہے، کوہ مقدس کے بارے میں۔ یہودی اسے کوہ مقدس مانتے ہیں، مسیحی اسے کوہ مقدس مانتے ہیں۔ اور اسلام کے آنے کے بعد وہاں پر مسلمانوں نے 2 مساجد بنائے، جو قبط الصخرہ ہے اور مسجد الاقصیٰ ہے۔ بہت سے اور مساجد بھی ہیں، مگر یہ جو مساجد ہیں وہ ٹھیک اسی مکان، اسی عبادت گاہ پر بنائی گئی ہے جسے سلیمان نے خداوند کی عبادت کے لیے بنایا۔ تو یہودی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم نے مسجد بنایا اب یہ ہمارا ہے، کیونکہ صدیوں گزر چکا ہے۔ ان کے کئی دلائل ہیں، جو بھی ہیں ان کا معاملہ ان کے بیچ میں ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند خود ہی اس کا حل کرے۔ مگر یوکرین کا معاملہ وہ بالکل ہی الگ ہے۔ وہ چیچنیا سے اگر لوگ یہاں پر اللہ اکبر آ کر لوگوں کو مارتے ہیں اور ان کا قتل عام کرتے ہیں جہاد کے نام پر، تو یہ بالکل نا انصافی ہے۔ اور رہی یوکرائنیوں کے، وہ تو مہاجر ہو ہی رہے ہیں، ان میں بہت سے ایسے مہاجرین جو مسلمان تھے، افریقی ممالک سے، ایران سے، پاکستان، یہاں تک کہ پاکستان سے۔ ابھی آج ہی میں نے BBC کے اخبار میں ایک مقالہ پڑھا جو کہ ایک پاکستانی ارب پتی کے بارے میں ہے جو یوکرین میں ارب پتی بنے، تو پاکستانیوں کی بھی بہت بڑی تعداد وہاں پر ہوگی، تو انہوں نے بھی اپنی زندگیاں بنائیں، اب وہ بھی مہاجر ہو رہے ہیں۔ یوکرین کا جو صدر ہے زیلنسکی، لوگ اس کے بھی بہادری کے چرچے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ افغانستان کے صدر جو غنی بابا ہیں، وہ تو بھاگ گئے 15 اگست سے پہلے وہ بھاگ گئے لوگوں کو تنہا چھوڑ کر، جہاں پر وہ کہتے تھے کہ امان اللہ خان وہ تختے دا تختے گا منا، امان اللہ تو بھاگے مگر میں بھاگوں گا نہیں، اور وہی دم دبا کر بھاگ گئے۔ اور یہاں پر یہ بھاگتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید میری زندگی کا آج آخری دن ہو، تو لوگ ان کے بھی چرچے کر رہے ہیں۔ مظالم، مشکلات، یہ سارے کے سارے جو جنگ و جدال ہیں، انسانی خون بہہ رہا ہے، ان سب چیزوں پر ہمیں انسانیت کے ناطے، اور اس ناطے کہ خداوند نے ہمیں اپنی ساری تخلیق مخلوقات میں افضل بنایا، اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، اور جیسے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو اشرف المخلوقات سے مراد یہ نہیں کہ صرف اور صرف مسلمان، یا صرف اور صرف مسیحی، یا پھر صرف اور صرف یہودی، یا پھر صرف اور صرف ہندو، یا صرف اور صرف ایتھیسٹ۔ سارے کے سارے انسانیت جو ہے وہ اشرف المخلوقات میں شامل ہے، کیونکہ ہم سب آدم و حوا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم آدم و حوا کے اولاد ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، چاہے یہ جنگ اور جدل، چاہے یہ مشکلات کسی بھی ملک میں کیوں نہ ہو، بھائی بھائی کو کاٹ رہے ہیں۔ در حقیقت ہم سارے کے سارے بھائی بہن ہیں، اگر ہم اسے قبول کریں کہ ہم آدم و حوا کے اولاد ہیں۔ اس بات پر اگر ہم سمجھوتا کریں اور آئیں اور اسے قبول کریں کہ کتاب مقدس حقیقی ہے، ایک خدا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، اور اس نے آدم و حوا کے لیے باغ عدن بنایا، جہاں پر خدا نے آدم کی تخلیق کی اور مرد سے عورت کو نکالا، اور وہ دو ایک ہوئے، اور وہی ہمارے ماں باپ ہیں، حقیقی اول ماں باپ ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو قبول کریں، مانیں، تو ہم بھائی بھائی کو کاٹ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم دعا کریں یوکرین کے لیے، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ میں نے BBC سے یہ ایک چھوٹا سا حصہ لیا ہوا ہے، اور
میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کو سنیں اور باقی جو ہیں وہ آپ بی بی سی ہی میں جا کر خود سنیں. تو آئیے سنتے ہیں بلوچ صاحبہ سے. بی بی سی لائیو میں خوش آمدید. میں ہوں سحر بلوچ اور میں اسلام آباد کے بی بی سی بیورو میں موجود ہوں، جہاں پر ہم آپ کو لمحہ بلمحہ یوکرین میں جو تنازع چل رہا ہے اس کی جتنی بھی اپڈیٹس ہیں وہ دے رہے ہیں. اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ ساری یہ میں آپ کو پہلے ہی واضح کر دوں کہ جتنی بھی مصدقہ اطلاعات ہمیں گراؤنڈ سے ہمارے بی بی سی کے نمائندے بھیج رہے ہیں اس کی بیسس پر ہم اپنا لائیو پیج بھی لمحہ بلمحہ اس کو اپڈیٹ کرتے جا رہے ہیں اور وہی اطلاعات ہم آپ تک بھی پہنچا رہے ہیں. اس وقت کی اگر جو تازہ ترین کی بات کریں تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو یوکرین کا دوسرا بڑا شہر خارکیو ہے وہاں پر چھاتا بردار فوجی اتر چکے ہیں اور چند گھنٹے پہلے سے یہ کاروائی جو ہے وہاں پر جاری ہے. اسی حوالے سے اس سے پہلے بھی جو ہے بیانات سامنے آتے رہے ہیں اور ہم اپنا جو یہ لائیو پیج ہے یہ بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارے سامنے میپ بھی موجود ہے جس میں ہمیں یہ دکھ سکتا ہے کہ اس وقت کون سے علاقے ہیں جہاں پر جو روسی فوجی ہیں وہ اس وقت داخل ہو چکے ہیں. تو کیف کے چاروں طرف سے اس وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آور جو ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اس میں جو بارڈرنگ ایریاز ہیں خاص طور سے جیسے جو کریمیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے روسی افواج نے اپنا قبضہ جمایا تھا، جس کے بعد سے وہ دیگر یعنی شمال مشرق اور جنوب کی جانب سے کیو کی جانب پہنچ رہے ہیں. کیو اس وقت سب سے بڑا جو ہے وہ دارالحکومت بھی ہے اور سب سے بڑا شہر ہے. دوسرا بڑا شہر اس وقت خارکیو ہے جہاں پر چھاتا بردار فوجیوں کا پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس پر حملہ ہو جاتا ہے یا اس کو اگر قبضے میں لے لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جیت روسی افواج کی ہوگی. دوسری جانب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یوکرین کے جو صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مغرب کو اس بات پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے اور انہوں نے یورپی یونین کے ساتھ جو انہوں نے جس میں بات کی اس میں بھی انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خاموشی نازی ازم کو جنم دے سکتی ہے. یہاں پر ایک اور بات میں یہ بھی واضح کرتی چلوں کہ 24 فروری سے یہ حملہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا. روس کی جانب سے یہ حملہ شروع کیا یوکرین کی جانب جو بڑا ہے اور اب ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے روسی افواج کا وہ کیف کی جانب پہنچ چکا ہے لیکن کیف کے نواح میں موجود ہے، یعنی جو کیف کے آؤٹسکرٹس ہیں وہاں پر یہ قافلہ اب بھی موجود ہے. اور اگر آپ اس قافلوں کو دیکھیں تو بہت ہی خطرناک ہے. ایک چھوٹے سے ملک میں اتنا عظیم ایک ملک روس جو ہے انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے اور ان کے بھی سیاسی مقاصد ہیں کیونکہ نیٹو کا معاملہ یہاں پر ہے. اور اگر آپ مغرب کی طرف سے دیکھیں اور پھر جنوب کی طرف سے دیکھیں تو وہاں پر سارے کے سارے نیٹو کے افواج ہیں تو ان کو بھی نیٹو سے ڈر ہے. اور جو ممالک آزاد ہوئے ہیں جیسے کہ لتھویا ہوئے اور لتوینیا اور مالدووا وغیرہ یہ جو ہیں یو ایس ایس آر جو اتحاد جماہیر شوروی جو کمیونسٹ ملک تھا جس میں 15 ممالک کی ایک منظم ملکیت تھی یا پھر ممبرشپ تھی، وہ بٹ گئے اور وہ روس سے جدا ہوئے. اب یوکرین ہی ایک ایسا خطہ رہا جو کہ اگر مسدود ہو جائے، جو روس کی طرفداری میں نہ ہو تو ان کے لیے روس کے لیے جنگ کے وقت میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اور یہاں پر یوکرینیوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آزادی اور ان کے حق خودخواہی اور حق ارادیت جو ہے وہ بھی پامال ہو رہی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد ہو، کسی بھی آزاد قوم کی طرح ہو. تو یہ معاملہ بہت ہی سیاسی اور گھمبیر مسئلہ ہے اور ہمارے لیے مسیحیوں کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ کیا مسیحی ایک طرف اور دوسری طرف کو لیں؟ کیا ہم ایک طرف کو برا بھلا کہیں وغیرہ وغیرہ؟ نہیں، کتاب مقدس ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہم سے کتاب مقدس کا تقاضا، ہم سے کتاب مقدس کا یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم ان سب کے لیے دعا کریں کہ خداوند اربابان قدرت کو، اربابان حکومت کو عقل اور خرد اور حکمت عطا فرمائے تاکہ وہ ان جنگ و جدال سے پرے ہو کر کے سلامتی کی راہ اپنائیں. تو میری آپ سے یہ خواہش ہے کہ آئیے ہم دعا کرتے ہیں ان مسلمان ممالک کے لیے، ان
مسلمان ممالک کے لیے اور یوکرین کے لیے، جہاں پر بھی اتنے بہت سے مشکلات ہیں۔ افغانستان کی حالات کو دیکھیں، میں افغانستان کا ہوں، افغانی ہوں، جیسے کہ پاکستانی اور ایرانی ہمیں کہتے ہیں، حالانکہ افغانی جو ہے وہ ادنائے کرنسی ہے۔ میں ایک افغان ہوں، افغانستان سے میرا تعلق ہے، تو میرا دل بھی خون سے رو رہا ہے، میں جگر خون ہوں۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے ان سب ممالک کا۔ پاکستان کے حالات کیا ہیں اور ہندوستان میں، یہ بھی بہت ہی گھمبیر ہے، اور جنگ کبھی بھی کہیں بھی چھڑ سکتی ہے۔ کسی کو خواب میں بھی یہ شاید نہیں تھا، کسی کے خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنی بڑی لڑائی ہو سکتی، اتنا بڑا جھگڑا اور جنگ ہو سکتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ ہم دنیائے گناہ میں رہ رہے ہیں۔ آئیے دعا کریں۔ اے خداوند، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو رحم فرما اس دنیا پر۔ اس وقت یوکرینیوں کے اوپر تیرا رحم ہو اے خداوند۔ دوسرے جو ممالک ہیں جہاں پر جنگ اور لڑائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، انتقام ہے، مذہب پرستی، دین پرستی کے نام پر، قوم پرستی کے نام پر لوگ لوگوں کو مار رہے ہیں، انسان انسانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ اے خداوند، تو رحم فرما ان سب پر۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین، آمین اور آمین۔ ایک گیت سنتے ہیں اور اس گیت کے بعد دوبارہ لوٹیں گے کتاب مقدس میں سے، یونس نبی اور اس کے 3 باب میں سے، اور امثال میں سے بھی کچھ پڑھیں گے۔ یشوع مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہاں جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ یشوع مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ دن ڈھل جائیں گی، آئیں گی راتیں، بتلانی ہوگی جیون کی باتیں۔ دن ڈھل جائیں گی، آئیں گی راتیں، بتلانی ہوگی جیون کی باتیں۔ مجھے بتانے دو، ہاں یشوع مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ پاپوں میں دنیا ڈوب رہی تھی، موت کے در پہ آ کے کھڑی تھی۔ پاپوں میں دنیا ڈوب رہی تھی، موت کے در پہ آ کے کھڑی تھی۔ مجھے بچانے دے، ہو یشوع مجھے بلا رہا ہے، جاؤں
पीछे हो जाऊंगा मैं, उसके पीछे पीछे जाऊंगा मैं, उसके पीछे पीछे। आमीन। जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, क्योंकि सिर्फ वही सलामती का शहजादा है, सिर्फ वही इंसान को गुनाहों से बचा सकता है, सिर्फ वही इंसानियत का एक ही वाहिद उम्मीद है। कोई और उम्मीद इंसानियत के लिए नहीं बजुज़ खुदावंद यीशु मसीह की। खुदावंद का खौफ हयात का सर चश्मा है। ये हम पढ़ते हैं प्रोवर्ब्स, जो कि भजन संगीता या फिर अमसाले सुलेमान में हम पढ़ते हैं कि खुदावन का खौफ जो है वो इंसान के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर इंसान खुदावन के खौफ में नहीं रहता तो उससे हर गलती होती है, हर गलती होती है। तो इन आयात को हम पढ़ेंगे जो अमसाल सुलेमान है उसके 14 बाब में, जहाँ पर इंसानों के बारे में और सिर्फ कौमों के बारे में भी ज़िक्र है। खुदावंद के खौफ में कवी उम्मीद है, 26 आयत। और उसके फ़र्जंद जो हैं और उसके फ़र्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। जो खुदा के फ़र्जंद है, जो खुदावंद पर ईमान लाते हैं, वो खुदावंद के फ़र्जंद कहलाते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ खुदावंद के खौफ में कवी उम्मीद है, कोई और उम्मीद नहीं बजुज़ खुदावंद के खौफ में। हकीकी खुदावंद, जिंदा खुदावंद के खौफ में हमारे लिए कवी उम्मीद है और उसके फ़र्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। खुदावंद का खौफ हयात का चश्मा है। खुदावंद का खौफ हयात का चश्मा है। इसी वजह से मैंने आज के प्रोग्राम का जो टाइटल है, जो मौजू है, भी इसी आयत पर मैंने दिया है। खुदावंद का खौफ हयात का सर चश्मा है, जो मौत के फंदों से छुटकारे का बायस है। मौत के फंदों से छुटकारे का बायस सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के खौफ में है। जो रूस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, दूसरे ममालिक में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनमें अक्सर हकीकी खुदावंद, जिंदा खुदावंद का खौफ उनके दिलों में नहीं है। जैसा कि हम रोमियो उसके 3 बाब और उसके 3 बाब में हम पढ़ते हैं इस बारे में कि कोई भी खुदा से डरता नहीं उनमें से, क्योंकि वो गुनाह करते रहते हैं, उनको गुनाह की लिज्जत है। कई लोगों को इस लिज्जत में जो कुर्सी की जो कुदरत है उसमें उनको लिज्जत है। जो सियासतदान लोग हैं वो एक दूसरे पर आ उतरते हैं और जो असेंबलीज़ हैं, उनके जो पार्लियामेंट से कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकते हैं और गाली गलोच देते हैं। ये सब कुदरत की तशनगी है। सदर पुतिन को भी आज कुदरत की एक तशनगी है, इसीलिए वो कई सालों से रूस के सदर हैं। वहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई और चीज़ है ही नहीं। जो भी अपनी आवाज़ उठाता है उसे वो सरकोब करता है, उसका गला घोंट देता है। तो वहाँ पर एक दर हकीकत में एक डिक्टेटरशिप है। तो वहाँ पर हकीकी डेमोक्रेसी या फिर इंसानी हुकूक की जो बातें हैं वो है ही नहीं। जो आरटी या फिर रूसी टेलीविज़न जो पूरी दुनिया में है, आरटी, रशिया टुडे, वो उनका एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा है कि रूस भाई यहाँ पर इंसानी हुकूक पामाल नहीं हो रहे, ये वो करके। मगर हकीकत में वहाँ पर एक ज़बरदस्ती रूसी लोगों पर भी है और सदर पुतिन ने अपने कई हरीफ को उनका कत्ल करवाया, उनको जहर दी गई और वो जेलों में सड़ रहे हैं, इस वजह से कि सदर पुतिन के अंदर जो एक सियासतदान है, जो एक डिक्टेटर है, उसके दिल में हकीकी खुदा का खौफ नहीं है।
وہ لوگوں کی آنکھوں میں خاک ڈال کر لوگوں کو اندھا کرنا چاہتا ہے جب وہ جاتے ہیں. آپ نے صدر پوتین کو دیکھا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یا 2-3 ان کے ویڈیوز ہیں جو سردی میں، بہت ہی سردی میں، وہ اپنے شرٹ کو نکال کر بپتسمہ لیتے ہیں اور صلیب بھی بناتے ہیں، صلیب بنا کر وہ بپتسمہ لیتے ہیں اور ایک صلیب بھی پہنا ہوا ہے، اور لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ ایک حقیقی مسیحی ہیں، وہ ایک حقیقی آرتھوڈاکس ہیں. انہوں نے سارے کے سارے آرتھوڈاکس جو چرچ ہیں ان کو بھی اپنے ہاتھ میں کیا ہوا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے ہے اور لوگوں کو الو بنانے کے لیے ہے. اس میں مسیحیت کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مسیح کی نام کی ان میں کوئی بھی چیز نہیں. یہ صرف ایک سیاستدان، ایک ڈکٹیٹر ہے جو اپنی منمانی کرتا ہے. ان میں خداوند کا خوف ہے ہی نہیں. خداوند کا خوف کیا ہے؟ وہ آغاز دانش علم ہے. اگر ہم امثال سلیمان اس کے پہلے باب کو پڑھیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا، یا زبور 110 کو پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. خداوند کے خوف میں قوی امید ہے، اور وہاں پر تو نا امیدی ہے. اگر خدا کا خوف ہوتا تو وہاں پر لوگوں کے دلوں میں ایک امید ہوتی، وہ خود چن سکتے تھے کہ کس مذہب کو، کس دھرم کو، کس چیز کو اپنائے، کن کو اپنا پریزیڈنٹ بنائے، کس کو وہ دھکے دے کر آفس سے نکال دے، کیونکہ خداوند کا خوف وہاں پر ہے ہی نہیں. اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے خداوند کی خوف میں. خداوند کا خوف حیات کا سرچشمہ ہے، اور یہاں پر حیات کچلے جا رہے ہیں دنیا میں. یہ سب سیاستدان ہیں، یہ سوچتے ہیں، ان میں سے کئی ایسے سوچتے ہیں جو چچن مجاہدین ہے یا طالبان امارت اسلامی افغانستان ہے، یہ ان کی صرف ایک غلط سوچ ہے کہ وہ خدا کے لیے خدمت کرتے ہیں، خدا کے خوف میں ہیں. اسی وجہ سے طالبان آج کل جو ہے وہ کابل، افغانستان کے کابل صوبے میں بالخصوص اور دوسرے اضلاع میں بھی، شہروں میں گھر گھر جا کر زبردستی وہ گھستے ہیں اور ٹٹولتے ہیں وہاں پر ہر چیز کو، کہ ان کے ضد میں، ان کے خلاف میں اگر کوئی ان کو ثبوت اتنی سی بھی ملے کہ بھائی یہ طالبان کے مخالف ہیں، تو ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ طالبان جو اعضائے طالبان ہیں، جو ان کے ممبرز ہیں، جو ان کے صدر ہیں، جو ان کے پرائم منسٹر ہیں، جو ان کے امیر المومنین ہیں، ان میں خدا کا حقیقی خوف ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ یہ تو خدا کے حقیقی دشمن ہیں، جیسے کہ پوتین حقیقی دشمن ہے. ایک صلیب پہننے سے یا پھر پگڑی باندھنے سے اور پانچ مرتبہ دن میں مکے کی طرف منہ کر کے دعا کرنے سے ان میں خدا کا خوف نہیں آتا، اور وہ سچے خدا کے پیرو نہیں ہو سکتے. خدا تو ہر جگہ ہے، آپ خدا کی پرستش ہر جگہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی محدودیت نہیں. ہم خدا کے لیے اپنے آپ ایک مذہب بناتے ہیں، ایک دین بنا دیتے ہیں، اور پھر خدا کو ایک قفس میں ڈالتے ہیں، ایک پنجرے میں ڈالتے ہیں، اور خدا کو کہتے ہیں کہ بھائی اسی قفس میں سے جو آپ کو کہنا ہے کریں، باقی میں سنبھالوں گا، میں ہوں نا. جبکہ خداوند ان افکار سے، ان خیالات سے، ان چیزوں سے بالاتر ہے. وہ خداوند قادر مطلق ہے. آج صبح سب اٹھے نیند سے، صبح سویرے آپ کے پڑوس میں، آپ کے ہمسائے میں، دوسرے ملکوں میں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مسیحی تھے، مسیحی نہیں تھے، مسلمان تھے، مسلمان نہیں تھے، ہندو تھے، ہندو نہیں تھے، سب کے سب کو خداوند نے نفس حیات بخشا اور سب جیتے ہیں. یہ ہے خداوند، رحیم خداوند، جس کی رحمت ہر ایک انسان پر یکساں ہے. خداوند یسوع مسیح اس طرح فرماتے ہیں خداوند کے بارے میں کہ وہ کیسا خداوند ہے، کیسا عظیم خداوند ہے. اگر ہم متی کی انجیل میں جائیں اور متی کی انجیل میں اس کے 5ویں باب کو اگر ہم دیکھیں، یہ وہ باب ہے جس سے
میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا, میں نے زندہ خداوند کو قبول کیا جس نے مجھے یہ حکمت بخشی, یہ عقل بخشا کہ بھائی حقیقی خداوند تو ایسا ہے, حقیقی خداوند تو ایسا ہے. انتقام کے بارے میں اگر آپ سنیں اور پھر دشمنوں سے محبت کے بارے میں, تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ, تم سن چکے ہو. یہ ایک سنی سنائی بات ہے, یہ خداوند کی طرف سے نہیں بلکہ مذہبی لوگوں نے ان چیزوں کو بنایا ہے. اس سے مراد یہی ہے, تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو. یہ تو عہد عتیق میں ہے, پرانے عہد نامے میں ہے, مگر دشمن سے مگر دشمن سے عداوت یا دشمنی رکھنا یہ کتاب مقدس میں نہیں ہے. مذہبی لوگ بہت ہی چالاک لوگ ہیں, سمجھدار نہیں, چالاک لوگ ہیں. ایک سمجھداری ہے, سمجھداری اسی میں ہے کہ خداوند کا خوف رکھنا. ایک چالاکی ہے خداوند کے خوف کو, خداوند کو ایک پنجرے میں ڈال کر اپنی منمانی کرنا, اسے چالاکی کہتے ہیں. چور چالاک ہوتے ہیں, چور جو ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں, وہ عقل مند نہیں ہے, وہ عقل مند نہیں ہے, ان میں کوئی دانائی نہیں ہے, خدا کا خوف نہیں ہے, مگر وہ چالاک ہوتے ہیں. مذہبی لوگ جو ہیں وہ چالاکی سے خداوند کو پنجرے میں ڈال کر لوگوں کو دکھاتے ہیں, دیکھو خداوند میرے پاس ہے, یہ دیکھو پنجرے میں خداوند میرے پاس ہے, خداوند کا قانون میرے پاس ہے, اور پھر اپنی منمانی لوگوں پر وہ تھوپتے ہیں. اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم سن چکے ہو, یہ سنی ہوئی باتیں ہیں, حقیقی نہیں ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ, یہ ہے خداوند جو پنجرے میں ہے. اور اپنے دشمن سے عداوت, یہ ہے وہ جو خداوند کو دکھاتے ہیں اور پھر اپنی منمانی کرتے ہیں, لوگوں سے, انسانیت سے دشمنی کرتے ہیں. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو, یہ ہے خداوند. اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو, یہ ہے خداوند, تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرو, بیٹے ٹھہرو, اولاد فرزند ٹھہرو, کیونکہ وہ اپنی سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے. اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں پر, کوئی فرق نہیں, چاہے آپ کتنے بھی مذہبی ہوں, دھرمی ہوں, دینی ہوں, چاہے ایک دوسرا بندہ اس نے خدا کو بالکل رد کیا ہوا ہو, خداوند کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینا برساتا ہے, بارش برساتا ہے. ہوے گی برکت کی بارش, یہ گانا, یہ گیت سنا ہے, ضرور سنیں. یوٹیوب میں ہوے گی برکت کی بارش کو وہاں پر ڈھونڈیں اور پڑھیں. خداوند کی بارش جو ہے, خداوند کی جو رحمت ہے, وہ سب لوگوں پر یکساں برستا ہے ہر روز. اسی وجہ سے ہم جیتے ہیں, اسی وجہ سے جو ہندو ہیں, جو بدھ ہیں, بدھ مت کے ماننے والے ہیں, جو کہ خدا سے بالکل پرے ہیں, ایتھیسٹ ہیں, مسلمان ہیں, مسیحی ہیں, یہودی ہیں, سب جیتے ہیں, کیونکہ خداوند رحیم ہے. وہ جو ہے اپنا مینا جو ہے, اپنی بارش جو ہے, رحمت کی بارش جو ہے, وہ سب پر یکساں برساتا ہے. کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے, کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں کو ہی سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ ہے, جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ ہے, جیسا کہ تمہارا آسمانی باپ ہے. بہت مشکل ہے
اگر آپ مسیحیت کو ایک مذہب یا دین مانتے ہیں تو سب سے مشکل مذہب جو ہے وہ مسیحیت ہے، کیونکہ مسیحیت میں ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے دشمنوں سے بیر نہ رکھنا، اپنے دشمنوں سے محبت رکھنا، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کرنا، بد دعا نہیں کرنا۔ تو یہ ہے خداوند کا خوف جن کے دل میں آتا ہے، جو کہ خداوند کے حقیقی فرزند بنتے ہیں، ان کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ پوتن میں خداوند کا خوف نہیں ہے، طالبان کے جو رہبران ہیں ان میں خداوند کا خوف نہیں ہے۔ وہ صرف سوچتے ہیں، لوگوں کو الو بناتے ہیں، لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ خدا سے بالکل پرے ہیں، بالکل پرے ہیں۔ اور پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ خواہش کروں کہ دیکھیں، جب خداوند کا کلام دوسری بار یونس نبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس کی بات کی منادی کر جس کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں، تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی، اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا۔ اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ لوگو توبہ کرو، پچھتاؤ، گڑ گڑاؤ، خداوند کے حضور قربانیاں گزرانو۔ ان کو قربانی کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ یونس کی کتاب کو اگر پڑھیں تو دوسرے اقوام جو ہیں وہ کوشش کرتے تھے کہ ایک قربانی بھی چڑھائے خداوند کے لیے اگر خداوند نے ان کو بچایا، مگر یہ لوگ وہ بھی نہیں کرتے۔ مگر ان کے دلوں میں ایک چیز آتی ہے کہ ایک خداوند ہے، اس کا خوف لازمی ہے، اور ہم نے گناہ کیا ہے خدا کے خلاف، اور ہم ٹاٹ اوڑتے ہیں اور منت کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں کہ اے خدا ہم پر رحم فرما۔ اور دیکھیں کیا ہوا، تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ نے سب نے ٹاٹ اوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا۔ اس نے کہا تخت، یہ جاہ و جلال، یہ کچھ بھی نہیں، میں مرنے والا ہوں۔ جو جتنے بھی بڑے بڑے، وہ پوتن بھی ہے، وہ بھی مر جائے گا ایک دن، کوئی نہیں رہے گا۔ سب انسانوں کے لیے یہ خداوند نے مقرر کیا ہے گناہ کی وجہ سے کہ وہ مر جائیں گے، اور پھر خداوند کے حضور قضاوت میں، اس عدالت میں ٹھہریں گے، اس کٹہرے میں ان کو جواب دینی ہوگی۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا، اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلا یا رما کچھ نہ چکھے۔ دیکھیں، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریا یعنی رونا، گریا فارسی کا لفظ یہاں پر اردو میں لیا گیا ہے، یعنی روئے۔ گریا سے مراد ہے روئے، اور زاری کریں یعنی منت کریں، زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ ظلم چھوڑ دو، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، مٹ اٹھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ شاید خدا رحم کرے۔ ان کو اب بھی یہ امید ہے کہ ہم نے گناہ کیا خدا کے خلاف، ہم گنہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم برے ہیں، موت ہم پر آن پڑی ہے۔ خداوند کا ایک نبی آیا، اس نے ہمیں اختیار دیا کہ 40 دن میں آپ ختم، بس خلاص ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے ایک دم سے توبے کا رخ کیا، خداوند کے حضور گڑ گڑانے لگے۔ انہوں نے وہ قربانی بھی بھول گئی، شاید ان کو قربانی کرنا ہی نہیں آتا تھا۔ شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ ان میں ایک امید تھی۔ خداوند کا خوف جو ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر ہم نے پڑھا خداوند کا خوف بہت اہم ہے، اور اس خداوند کے خوف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کی کتنی عظیم
اہمیت ہے۔ خداون کا خوف حیات کا سرچشمہ ہے، اور 26 آیت میں خداون کے خوف میں قوی امید ہے، اور ان لوگوں نے اسی امید کو لے کر کے شاید وہ اپنا ارادہ بدلے، شاید خداوند رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم بدکار ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے نمازوں، اپنے دعاؤں، اپنے صدقوں، اپنے سخاوت سے اپنی جان کو نہیں بچا سکتے، صرف خدا ہی ہماری جان بچا سکتا ہے۔ اگر اپنے صدقات سے، اپنے خیرات سے، اپنے نیک کردار و اعمال وغیرہ سے اگر ہم بچ سکتے تھے، تو جن کے پاس بہت زیادہ ڈھیر پیسہ ہے اور وہ خدا کو مانتے بھی نہیں، وہ بلکہ وہ تو ایتھیسٹ ہیں، جیسے بل گیٹس ہوئے، ان کا ایک بہت ہی عظیم خیریہ ایک فاؤنڈیشن ہے، جس کی وساطت سے وہ غریبوں کو، بیواؤں کو اور یتیموں کو مدد پہنچاتا ہے، ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے، مگر خود وہ ایتھیسٹ ہیں۔ اور بھی بہت سے ایسے ایتھیسٹ ہیں جو کہ بہت عظیم خدمت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے بڑے بڑے مذہبی بھی نہیں کرتے، بہت سے بڑے بڑے دیندار لوگ بھی یہ نہیں کرتے۔ یہ لوگ کرتے ہیں اگر ایسا ہو تو وہ تو بھائی اوپر سے لے کر نیچے تک وہ خدا کے حضور، یعنی وہ آسمان میں جائیں گے، خدا کے جلال میں جائیں گے، کیونکہ پیسہ خدا کی عدالت کو خرید نہیں سکتا۔ خدا کی عدالت ان کے لیے مہیا ہے جو اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنی بدکاری سے، اپنے گناہ سے بدکاری کرتے ہیں، کیونکہ مال و منال و دولت، یہ سب چیزیں وہ تو ہیں ہی پہلے سے خدا کے۔ بھائی مال و منال و دولت کو تو چھوڑ دو، میرا ایک گھر ہے، میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ جب میں پاکستان میں تھا، جب میں ہندوستان میں تھا، جب میں افغانستان میں تھا، افغانستان میں گھر اچھا تھا، مگر جب میں ہندوستان میں تھا تو چھوٹا سا ایک میرا کمرہ تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ میری یاد میں رہے کہ اگلے پروگرام میں اپنی ایک تصویر دکھاؤں کہ جب میں نے شادی کی تو میرا ایک کمرہ جو ہے اتنا چھوٹا تھا، جو میری بائبل لائبریری بھی تھی، جو میرا جو ہم میاں بیوی کے لیونگ روم، بیڈ روم اور گیسٹ روم، سب کچھ وہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کا ایک حصہ اتنا چھوٹا تھا کہ میرا سر جو ہے، اگر میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا تھا تو ایک دیوار کو اور میرا پیر دوسرے دیوار کو لگتا تھا۔ شکر کرتا ہوں اس وقت کے لیے، کیونکہ میں خداوند کی خدمت کرتا تھا اس چھوٹے سے کمرے، اسی چھوٹے سے کمرے میں میں نے ریڈیو پروگرام شروع کیا، اپنا ریڈیو پروگرام اسی کمرے سے میں نے شروع کیا۔ مگر آج میرے پاس ایک بہت ہی بڑا گھر ہے، میں آپ کو کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، بہت ہی ایک بڑا گھر ہے میرا یہاں پر۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی، السلام علیکم۔ ہیلو حسین اندریاس بھائی، آپ کیسے ہو؟ بس خدا کی مہربانی ہے۔ آپ کون ہیں بھائی؟ میں غلام رسول بات کر رہا ہوں۔ بھائی غلام رسول کیسے ہیں آپ؟ خداوند آپ کو برکت دے غلام رسول بھائی، فرمائیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور ہمیشہ اپنی جلال کے لیے اسی طرح استعمال کرتے رہے آپ کو جناب حسین اندریاس بھائی۔ بہت شکریہ بھائی غلام رسول، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ حسین اندریاس بھائی، آج میں آپ کی پروگرام کی وسط سے سننے والے حاضرین کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ بالکل بالکل، ہمارے پاس صرف اور صرف 2 منٹ بچا ہے پروگرام میں، یہ 2 منٹ آپ کے لیے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ حسین اندریاس بھائی، خدا جو ہے وہ کامل، مکمل اور پورا قدرت والا خدا ہے۔ اس نے ہم انسانوں کو بنایا ہے اور اس نے ہم انسانوں کو بچانے کی بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم انسان بچ جائے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ ابلیس ہمیں
ابلیس ہمیں ہر وقت یہ نا امیدی ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے کہ ہم گناہ کیے اور ہم جہنم میں جائیں گے، لیکن جس مالک کائنات نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس مالک کائنات جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ اس میں ہے کہ وہ ہم انسانوں کو بچائے اور ہمیشہ کی زندگی میں اپنے بادشاہی میں اپنے ساتھ رکھے۔ ہاللویا۔ جیسے کہ ہم جیسے کہ اپنے بچوں کو جتنے بھی گناہ کرے اور جتنے بھی وہ درد دے، جتنی بھی غلطیاں کرے، ہم کہتے ہیں یار وہ بعد میں سدھر جائے گا۔ اسی طرح خدا نے جو ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، کیا وہ خدا ہمیں اپنے اس قدرت سے نہیں بچا سکے گا؟ کیا وہ ہمارے لیے ایک نجات دہندہ نہیں بھیج سکے گا؟ بھیج سکتا ہے۔ وہ کامل خدا ہے، وہ پورا خدا ہے۔ وہ ہمیں ہمیشہ کہتا ہے کہ اے میرے بچوں میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ یہ جنگ ابلیس اور خدا کا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم انسان ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو کر اس کی بادشاہی میں زندگی گزارے، اور ابلیس چاہتا ہے کہ ہم تیرے بندوں کو تجھ سے چھین کر میں اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے جاؤں گا۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے، تمام بھائیوں سے یہی کہتا ہوں کہ خداوند کو قبول کرو اور اس کے راستے پر چلو۔ جو راستہ اس نے دکھایا ہے وہ سیدھا راستہ ہے۔ اگر ہم منزل کی طرف چڑھیں گے تو سیڑھیاں آئیں گے، سیڑھیوں کا ایک ہی سیڑھی پہ ایک ہی اسٹیپ پہ کھڑا ہو تو میرے خیال سے ہم منزل طے نہیں کر پائیں گے، جب تک کہ ہم لوگ پورا سیڑھی جو ہے ہم لوگ اوپر تک نہ جائیں، تو آخر میں منزل آئے گا۔ ٹھیک اسی طرح ہم تمام اپنے کو میں یہی کہتا ہوں کہ خداوند کو قبول کرو اور اس کے راستے پر چلو۔ آمین آمین۔ بھائی غلام رسول، بہت شکریہ آپ کے ٹیلی فون کال کا اور آپ کی تشویق کا۔ میرا پروگرام ختم ہونے والا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اگلے پروگرام میں ضرور اور بھی سنوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی وقت دینے کا۔ خداوند آپ کو ہمیشہ اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔ آپ کو بھی خداوند آپ کو برکت دے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس فون کال کے لیے۔ میں کامنٹس کو نہ پڑھ سکا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگلے پروگرام میں ضرور کامنٹسوں کو میں بھی پڑھوں گا اور زیادہ اس بارے میں بات کریں گے، تیسرے باب میں سے زیادہ بات کریں گے، مگر آج کے لیے اتنی ہی۔ اور میری دعا ہے کہ آپ کو خداوند نے آپ کے قلوب کو چھوا ہے اور آپ کو برکت ملی خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین۔